گے یا رسول اللہ یہ مال میں لے کر آیا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا جب میرے آقا میرے سے پوچھیں گے اے عمر تو کیا لایا ہے, میں فرماؤں گا یا رسول اللہ یہ سارا مال میں لے کر آیا ہوں. لیکن وہاں پہ بھی پیارے بات تھے, سچی محبت تھی, سچی دوستی تھی. میرے آقا نے بھی دیکھ لیا کہ صدیق کا مال یہ ہے, عمر کا مال وہ ہے. آقا نے سوال کیا اے ابو بکر بتا گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہے. بس یہ سوال تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. میں نے کہا عمر نے تو نہیں جی سکتا آج ابو بکر سے. اے ابو بکر بتا پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ پیچھے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. گھر میں جو کچھ ملا سب کچھ لے کر آپ کی خدمت میں عرض کر دی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میرا. اسی طرح ایک اور مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جب خلافت کے دور میں تھے تو صبح صبح نماز سے پہلے ایک بڑھیا کے گھر میں جایا کرتے تھے. اس کے گھر میں جھاڑو دیا, صفائی کی, کھانا دیا, سب کچھ دیا. تو صحابہ کرام کے اندر یہ معمول تھا کہ ان کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے زیادہ نیکیاں کیا کریں. آج کل تو ہمارا رواج ہی نہیں رہا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا نیک کاموں میں. تو صحابہ کرام ایک دوسرے یار وہ یہ نہیں کرتا تو میں بھی کروں. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جدھر حضرت ابو بکر صدیق جایا کرتے تھے آج اس بڑھیا کے گھر میں جاتا ہوں اور اس کے گھر کا سارا کام کرتا ہوں. وہ گئے اسی روٹین کے مطابق دروازے پہ دستک دی, اندر چلے گئے, صفائی کی, کھانا وغیرہ بنایا سب کچھ. جب بڑھیا کے سامنے کھانا پیش کیا تو وہ پہلا لقمہ ہی تھا. بڑھیا نے کہا تو بتا تو کون ہے. میں نے کہا میں امیر المومنین ہوں. انہوں نے کہا تو بتا تو وہ نہیں ہے جو پہلے آیا کرتا تھا. انہوں نے کہا مالی یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ میں وہ نہیں ہوں جو پہلے آیا کرتا تھا. آپ سنیے اس بڑھیا کا جواب. اور بڑھیا کہتی ہے اے شخص ہے میرے بیٹے جو پہلے آیا کرتا تھا وہ کیا کیا کرتا تھا, وہ پہلے لقمے کو اپنے منہ میں چبا کر نرم کیا کرتا تھا کیونکہ میرے منہ کے اندر دانت نہیں ہے. لیکن تو نے آج لقمہ چبائے بغیر میرے منہ میں ڈالا ہے. مجھے فوراً سے پتا چل گیا کہ یہ وہ میرا بیٹا نہیں, یہ کوئی اور آیا ہوں. یہ وقت کے خلیفہ کی بات کر رہا ہوں, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. افسوس آج ہم لوگوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے خلیفہ کا کیا دور تھا, ہمارے حکمرانوں کی کس طرح سے کرتے زندگی تھی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ان کے ابھی دور خلافت کا تیسرا دن تھا. وہ ممبر کے اوپر موجود تھے کہ چھوٹی چھوٹی 3-4 بچیاں آ گئی. آتے ہی سوال کیا کہ آپ سے پہلے جو اس ممبر کے اوپر بیٹھا کرتے تھے وہ کہاں ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کسی کو اپنا جانشین تو بنایا ہوگا, ان کے بعد کوئی ان کا نائب تو بنا ہوگا. حضرت عمر فرماتے ہیں ہاں بیٹی میں اس کا نائب بنا ہوں. انہوں نے کہا اچھا آپ ان کے نائب بنے ہیں تو پھر آپ کیسے نائب بنے ہیں, آپ کو تو خبر ہی کوئی نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کیا بیٹا. انہوں نے کہا آئیے ہمارے ساتھ آئیے. جو پہلے شخص یہاں پہ بیٹھا کرتا تھا وہ ہر روز صبح ہمارے گھر آیا کرتا تھا. کیا کیا کرتے تھے, کہا ہمارا باپ کوئی نہیں ہے, ہم یتیم ہیں, ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے, ہماری ماں بوڑھی اور بیمار ہے, یہ ہماری بکریاں ہیں. وہ جو شخص آپ سے پہلے ممبر پہ بیٹھا کرتا تھا وہ صبح کی نماز سے پہلے ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا, ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر ہمیں دے دیا کرتا تھا, اور یہاں پہ سارے کے سارے جو بکریوں کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ جھاڑو دیا کرتا تھا. آئیے اگر آج وہ آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھا کر گیا ہے تو آج کے بعد یہ مٹی آپ دیا کریں گے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا عمر تو کبھی بھی ابو بکر صدیق سے معاملات کو جیت نہیں سکتا, اور تو نے اپنے آنے والوں کے لیے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے کافی مشکلات پیدا کی. یہ امیر المومنین ہوا کرتے تھے, یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شان, ان کا مقام, ان کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے. سب جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے بعد جو انسانیت میں سب سے اعلیٰ انسان ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چاہے کسی بھی معاملے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ یا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ بتائیں کہ پوری اس جو امت محمدیہ ہے اس کے اندر سب سے بڑے عالم کون ہیں. تو سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق. تو پوچھنے والے نے فوراً سوال کیا امیر المومنین وہ کیسے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جب قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر.
اس آیت کے نازل ہونے کے اوپر تمام مسلمان صحابہ خوشی منا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت کی خبریں دی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ایک کونے میں علیحدہ بیٹھ کے رو رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں تم نے غور نہیں کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مغفرت مانگیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان تھوڑا وقت رہ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرمانے والے ہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی ذہن میں یہ بات ہی نہیں گئی تھی کہ اس آیت کے بارے میں اس کی تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ وہ ہم میں سب سے بہترین، وہ ہم میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑے عالم تھے۔ تو میں نے شروع میں عرض یہ کیا تھا کہ ایک قرآن ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کروایا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اور دوسرا قرآن میرے آقا کی سیرت ہے، جس کے بارے میں اپنی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے آقا کی تمام سیرت قرآن مجید ہے، اس لیے وہ قرآن بھی محفوظ ہے، میرے آقا کی پوری سیرت بھی محفوظ ہے۔ اگر ہم نے زندگی کے اندر کامیابی چاہیے، دنیا میں چاہیے، آخرت میں چاہیے، کسی بھی معاملات میں چاہیے، اگر ایک طالب علم کو کامیابی چاہیے پھر بھی اس کو ادھر عمل کرنا ہے، ایک استاد کو کامیابی چاہیے پھر بھی اس کو انہی دونوں سیرت اور صورت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، قرآن کے اوپر عمل کرنا ہوگا، آقا محمد عربی کی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور آقا کی سیرت اور قرآن مجید کو ہم تک پہنچانے والے جو لوگ ہیں وہ آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ لہذا آقا تک پہنچنے کے لیے صحابہ کی اطاعت کی ضروری ہے، لہذا تمام کے تمام صحابہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ سے محبت کریں گے، اپنے آقا تک پہنچیں گے، اور آقا اور قرآن مجید ان دونوں کے اوپر جب عمل کریں گے، قرآن و حدیث کے اوپر، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے